अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज था वलीमा और बारात दोनों एक ही दिन में, क्योंकि मैंने बहुत से व्लॉग हिंदू में बनाए, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज अपने भाइयों के लिए उर्दू में एक व्लॉग बना लूं। तो ये व्लॉग पूरा हम अपनी गाड़ी में बैठे थे और रवाना थे बाजार की जाने। और ये अहमदाबाद का वो छोटा सा बाजार है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से बाजार हैं, वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाता जाऊंगा। फिर हम इस यहाँ से एक छोटी सी गली से हम जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट ये रास्ता था बाजार के लिए, जीटी रोड के लिए। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है स्पिन घर शनवारी पर। और स्पिन घर तो गुवाहाट का मशहूर होटल है, और ये अब्टाबाद में भी बहुत मशहूर होटल है। और फिर जैसे ही हम जीटी रोड के लिए रवाना होते हैं तो पहले हमने लेने थे यहाँ पर अपने कज़न के कुछ कपड़े जो हमने ड्रायर के लिए दिए थे। और ये रहा उनका शॉप, ड्राई क्लीनर, यानी पाक ईरान ड्राई क्लीनर। फिर जैसे ही मेरे कज़न अंदर गए तो हम दुकान में आवाज़ें लगाते रहे, हेलो हाय कोई है। किसी ने आवाज़ नहीं दी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो ही बना लूँ शॉप की। और ये रहा वो शॉप। फिर अचानक से एक बंदा नाजिल हुआ और उसके पास वो ड्रेस था। कहते भाई ये ले लो तुम्हारा ड्रेस। इसको हमने पैसे दिए, फिर इसने मुझे कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ, और इसने मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया वहाँ पर। फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठे और रवाना बकरे वाले भाई के शॉप पर, क्योंकि हमें एक अदद बकरा चाहिए था, वो भी बारात के लिए। जब बारात घर में एंटर हो सो उससे पहले हम बकरे को ज़बह करते हैं। और फिर जैसे बकरे वाले भाई के शॉप पर पहुंचे, सुबहान बकरा फार्म, तो यहाँ पर ये दो बकरे हमें नजर आए। हमने सोचा कि चलो ये एक बकरा हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको जैसे ही मेरे चाचू लोगों ने हाथ फेरे हैं, मेरे कज़न लोगों ने, लेकिन ये बकरा इनको कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं ये जाल के अंदर, जेल के अंदर जो बकरे बंद थे, मैं फिर इनको देखता हूँ, ये सब मुझे ऐसे देख रहे होते। फिर हमने इस चाचू को कहा कि चलो आप हमें एक बकरा दिखाओ या हमें तोल के दो, क्योंकि यहाँ पर तोल पे बकरा मिलता है। और वो तोल हमें ये 1100 का दे रहा था। अभी ये जब इसमें रस्सी वसी डाल रहा होता है और कहता है कि चलो मैं इसको तोल, बकरा जब तोलने के लिए तैयार होता है कांटे पर, तो ये जैसे इस बकरे को लटकाता है इस रस्सी में, तो वो बंदा हमें कहता है कि भाई ये पूरा 33 किलो का है, यानी हमें ये बकरा पड़ा वो आप अभी बता सकते हैं। फिर हमें ये बकरा पसंद आया, हमने इसको कहा कि चलो इसको जेल से आज़ाद करो। वैसे बकरा ये बड़ा मस्तिया कर रहा था, क्योंकि ये बहुत सालों बाद जेल से आज़ाद हुआ है। फिर ये जब इन लोग हाथ इस पे फेर रहे थे कि नहीं माशाल्लाह बकरा तो बड़ा अच्छा है, फिर इस बंदे ने कहा कि चलो मैं आपको इस रस्सी देता हूँ, ऐसे ना कि ये बंदे ने, क्योंकि ये अभी जेल से आज़ाद हुआ है, पर इसको इतनी भूख लगी थी और ये देखो ये बोरी में बूस खा रहा था। लेकिन फिर इसके बाद हमने कहा कि नहीं भाई ये अब और मस्तियाँ कर रहे हैं, चलो इसको गाड़ी में डालते हैं। फिर मैंने आगे से पकड़ा और मेरे कज़न ज़ीशान भाई ने इसको पीछे से धक्का दिया और गाड़ी में घुसेड़ दिया है, और ये भी गाड़ी में था। फिर हम जैसे ही रवाना होते हैं अपने घर की जानिब, क्योंकि हमने इसको घर में भी बांधना था, और फिर इसके बाद जाना था हमने वलीमे पर। और ये हम इसको गाड़ी से उतार रहे होते हैं और यहाँ घर में एंटर करते हैं, और इसकी एंट्री बहुत शानदार होती है। फिर इसके बाद स्टेज वाले भाई स्टेज की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी एक शॉर्ट सा क्लिप ले लूँ। और बस फिर ये देखें आप लोग स्टेज कैसे तैयार करते हैं, ये फूल, ये गुलदस्ते, और ये वसपने, ये लकड़ियाँ, और पता नहीं और क्या क्या इसमें वो ऐड कर रहे थे। और फाइनली लुक ये रहा स्टेज का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार किया था। गैर शादीशुदा लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं तो उसके दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उस पे कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जब ये स्टेज वो देखते हैं, क्योंकि वो अभी तक कुंवारे होते हैं। फिर मुझे कज़न ने कहा कि चलो बाइक लो और सीधा पहुंचो वलीमे के हाल पर। मैंने अपने कज़न को भी उठाना था, और बस मैं रवाना होता हूँ। वलीमे से पहले ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं देखता हूँ तो मेरे टायर में हवा नहीं थी, तो मैं बस सीधा उसी मार्केट से जाता हूँ पंचर भाई वाला की शॉप पर, क्योंकि मैंने अपने टायर में हवा डालनी थी। और बस मैं ये मार्केट आपको दिखाता जाऊं, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट था और बहुत ही ब्रांडेड शॉप्स थी यहाँ पर। ये मार्केट और ये ब्रांडेड ब्रांडेड शॉप्स आप भी मेरे इस ब्लॉग में देखें, आप लोग को अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर कितनी शॉप हैं। और ये रहा एबटाबाद का वो मशहूर मार्केट। इसके अलावा भी इतनी मार्केट्स हैं, इतनी शॉप्स हैं ना, कि आपको मैं क्या ही बताऊं। बट अहमदाबाद का तो कोई जवाब ही नहीं, बड़ा ही ज़बरदस्त शहर है और बड़ा ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अहमदाबादियंस वो तो अजीब लोग हैं यार,
ان کو تو بالکل ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان سے تو اچھے ہمارے کوہاٹ والے بھائی ہیں، کوہاٹی لوگ۔ اور یہ رہا آباد کا وہ ویدر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، موسم کا حالات، کیونکہ ویدر تو بہت لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ ویدر کا مطلب کیا ہے۔ تو بس چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، ویدر موسم کو کہتے ہیں۔ اور وہ سامنے جو اتنے کھڑے اچھے بنے لگے ہوئے تھے نا، واہ زبردست! اور یہ انگریز زمانے کا یہ اسٹیچو۔ پھر میں سیدھا پہنچتا ہوں پینچر والے بھائی کی شاپ پر۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس میں ہوا ڈال دو، اور ڈالنے کے لیے یہ نیچے جھکا، اور جھکنے کے لیے پھر اس کو میں نے پیسے دیے کہ بھائی یہ اپنے پیسے لو، اور میں روانہ ہوتا ہوں کہ مجھے جانا تھا اب شادی ہال پر۔ اور شادی ہال کے لیے تو ویسے ہی میں نے سپیڈ پکڑ لی اور روانہ ہوتا ہوں، کیونکہ مری روڈ میں یہ شادی ہال تھا اور وہ تھوڑا دور تھا ہمارے گھر سے۔ بس پھر یہ دیکھیں، یہ سفر شروع ہوتا ہے ہال کے لیے۔ فائنلی میں پہنچ جاتا ہوں اپنے منزل مقصود پر، اور وہ رہا ایبٹ ارینا مارکیو۔ اور اپنے پیٹ کا بوجن کرنے کے لیے میں اندر جاتا ہوں، اور یہ رہا ان کا وہ ہال۔ یہاں پر پارکنگ کے لیے جگہ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کافی زیادہ ہے، اور یہاں پر دو ہال تھے، ایک یہ لڑکیوں کے لیے اور ایک وہ بوائز کے لیے۔ یہاں پر میرے کزن پہلے سے پہنچا ہوا تھا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا کیونکہ یہ لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا ان سے ملنے کے لیے۔ اور یہ رہا جینٹس ہال۔ بس یہ پھر ہال کا آپ نظارہ دیکھ لیں۔ پھر یہ دیکھیں یار، ان لوگوں نے ہال سے باہر بھی دیکھ اسٹیج بنائے ہوئے تھے، یہاں پر میں نے اپنے پکس بھی لیے ہیں۔ اور یہ مزیدار ہال، اور یہ آباد کی شان ہوتی ہیں یہاں پر۔ بس یہ پھر ٹیبل کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ہال بک کیا تھا، اور یہ جمبر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر چھت پر تھا۔ یہ جمبر تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا جیسے ایلین اس میں رہتے ہیں۔ اور یہ رہا ان کا وہ ٹیبل، اور یہ ان کا مینیجر یہ کہتا ہے بس میں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا۔ اور یہ رہا وہ اسٹیج جہاں پر دلہے راجہ بیٹھیں گے، اور وہ دلہے راجہ کے لیے اب ٹائم ہے آنے میں۔ اور اچانک سے ایک جادو ہو جاتا ہے اور دلہے راجہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ رہا دلہے راجہ بھائی جو لوگوں سے مل رہے ہیں، اور کیمرہ مین اس کے پیچھے ایسے ہیں جیسے یہ M&A ہو، کیونکہ M&A سے بھی اوپر تھا جس کی شادی تھی اور شادی کا ولیمہ تھا۔ اور یہ جمبر اس میں دوبارہ میں نے دکھا دیے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست تھے۔ اور پھر یہ لوگ مہمان آنے لگے اور ٹیبل بھرنے لگے۔ اور ذیشان تو ہر کسی کی شادی میں دلہا ہوتا ہے، پرائی شادی میں بھی یہ ہوتا ہے، اپنے ویسی بھی اس کی شادی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پہلے ہمیں سوپ دیا، اور یہ سوپ کا کپ پھر میرے سامنے جب یہ ٹرے لے کے جا رہے تھے نا کھانوں کی، تو بس میرے دل کا حال ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر یہ رہا ہمارا ٹیبل، اور پھر یہ مینیو آپ چیک کریں یار ان کی حال کی، ماشاءاللہ یار زبردست۔ نام میں نہیں لیتا، آپ خود نام لیں اور کمنٹ میں لکھیں کہ یہ کیا کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یار ان کے دو قسم کے نان بنی ہوئی تھی، ایک گھر والی اور ایک باہر والی، تو وہ دو قسم نان۔ پھر یہ بچہ پارٹی بس تیار ہو گئی حملہ کرنے کے لیے، یہ ہماری پلیٹس ریڈی ہیں، اور وہ چکن بوٹیاں۔ اور پھر یہ پلیٹ کا حال ہوا کیونکہ اس کا پروگرام بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے سالن کا پروگرام کرنا تھا، ہمارے دو بندوں کا سالن کا پلیٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی یہاں پر میں آپ کو دو نان دکھاؤں گا، ایک گھر والی اور ایک باہر والی۔ تو یہ رہا گھر والا نان، اور وہ رہا باہر والا نان۔ پھر یہاں پر میرا کزن یہ دیکھے کوک میں اسپرائٹ مکس کر رہے ہیں، یار یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ یہ ٹیکنیک پاکستان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ کھیر منگوائی اور کھیر کا پروگرام واڑ دیا، اور اس کے بعد یہ سب پلیٹوں کا پروگرام وڑ گیا۔ ان کے حال تو دیکھو یار، ان لوگوں نے کیسے ان کے ساتھ قصابی کی۔ اچانک سے میری نظر پڑتی ہے ہمارے گورنر صاحب ذیشان حیدر پر، اور یہ ہمارے کزن لوگ، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان کو بہت لمبی زندگی عطا کرے، آمین ابھی آمین کے۔ اور یہ میرا چھوٹا سا فین پیچھے مڑ کے میرے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے کہ بھائی آپ کی ولاگز مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا۔ دوسرا فین مجھے ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہا تھا، یہ دیکھو یار، کہتے ہیں یہاں سے یہ نکالو
اور پھر ہاتھ میں، ہاں، اور پھر لائک کرو، یہ دیکھو یار۔ اور یہ جمبر میں نے دوبارہ دکھا دی ہے یار، اس جمبر کا میں کیا کروں، بہت ہی اچھا ہے نا، اس کی لک بہت ہی اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد بارات جیسی آتی ہے گھر کے باہر، اور یہ رہا وہ، یہ وہی بکرا ہے جو ہم نے صبح لیا تھا، اور یہ ابھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اور جیسی ہمارے دلہے بھائی کی گاڑی انٹر ہوتی ہے تو یہ چاچا اس میں اللہ اکبر کے نعرے لگا کے اس کو شہید کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا حال دیکھو یار، اب یہ ہمارے پیٹ میں جانے والا ہے، اور پھر اس کے ساتھ چاچا ٹاک ٹوک ٹوک کر کے اور اس کو دیچکے میں ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو، پھر ہمارے دو کھانوں کے اسپیشلسٹ ذیشان حیدر بھائی اور ساجد علی بھائی دونوں اس کو بنانے میں تیاری کرتے ہیں، اور چمچ مارتے ہیں اور اس میں مسالے ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرا یہ ذیشان حیدر بھائی جب اس دھوئیں کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ بھائی بس اب مجھ سے اور نہیں رہا جاتا، بس آپ لوگ اب اس کو سبسکرائب کے بعد ہم پیپسی بھی لکھ رہے تھے، اور یہ رہا وہ نظارہ۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے تیار، اور تیار ہونے کے بعد یہ دسترخوان کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اور یہ سب کے پلیٹیں الگ الگ لوگ بھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ چٹنی بھی تھی۔ اور اس کے بعد یہ میرا پلیٹ ریڈی ہوتا ہے، میں اس کو کھاتا ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے پلیٹ اور تمام دسترخوان کا پروگرام بڑھ گیا، اور پروگرام بڑھتے ہی میرے دو فین آ گئے، یہ میرے کزن بھی ہیں یار، میرے فین بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ہاتھ ملاتا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہمیں لے جاؤ بھائی، تم لوگوں نے دیکھتے ہیں ابھی وہ دیکھو یہ ماسٹر مائنڈ چھوٹا ڈان، اور یہ کہہ رہے نہیں میں چھوٹا ڈان نہیں ہوں۔ تو آج کا بلاگ ہوتا ہے اتنا ہی، تو آپ ہمارے بلاگ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی اچھے سے بلاگ پر۔ بائے بائے، ٹاٹا اینڈ بس بیٹا بہت بڑھیا